جو ہے وہ مدنی پھول آپ ضرور ارشاد کیجئے گا۔ تو سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے رحمت کے پھول ہی عورتوں کے متعلق بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خیر الہدی کے بہترین ہدایت وہ نبوت کے پھول ہیں، اور بہترین وعظ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی وعظ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی تبلیغ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا کوئی اور سامان نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو ہی نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اگر کسی کے نکاح میں ہو تو اس کے نکاح میں موجودگی کے وقت تک دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، اب اس نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو جب تک وہ عدت میں ہے اس کی عدت کے اندر اس کی بہن سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی عدت مکمل ہوگی، اس کی بہن سے نکاح کرے گا۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں۔ اگر کسی عورت کو اس کے مرد نے طلاق دی ہی نہیں ہے تو وہ بغیر طلاق کے اگر کسی مرد سے نکاح کرے گی تو وہ زنا ہوگا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ اب زمانہ اسلام کے اندر جہاد تھا، آج بھی جہاد جاری ہے الحمدللہ۔ تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کافروں کی عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن جاتی تھی تو مسلمان ان کے ساتھ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کر سکتے تھے بغیر نکاح کے بھی، جسے ہم کہتے ہیں وہ باندیاں، وہ لونڈیاں، وہ کنیزائیں۔ یہ ابتداء اسلام میں تھا، ٹھیک ہے جی۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر لکھ دیا، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اللہ نے تم پر حلال کر دیا اس کے علاوہ جو ہے ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یہ کہ تم اپنے مال سے تلاش کرو ان عورتوں کو جو نکاح کا ارادہ کرتی ہوں، غیر مصافحین، ٹائم پاس کے لیے نہیں۔ دیکھیں قرآن بھی یہ کہہ رہے ہے اگر نکاح کیا جائے تو وہ وقتی طور کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں، صرف اپنی نفسانی لذت کی تسکین کے لیے نہیں، محسنین اس لیے نکاح کیا جائے کہ نکاح کا مقصد ہی اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہو اور امت کی افزائش میں اضافہ کرنا ہو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے بندہ نکاح کی نیت سے نکاح کرے۔ محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، اور فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو ان کو مہر دو جو تم نے مہر ان کا مقرر کر دیا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اگر مہر دینے کے بعد پھر تم آپس میں رضامند ہو گئے اور عورت تم کو مہر چھوڑنے پر تیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ مرد کا خود مطالبہ کرنا عورت سے کہ مجھے مہر معاف کر، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت خود سے معاف کر دیے تو پھر قرآن کہتا ہے پھر تم رشتہ بشتہ کھاؤ، جس تو اگر تمہیں اجازت دے دیے تو معاف ہے تو پھر کھا سکتے ہو، بصورت دیگر جو تم نے اس کا حق مہر باندھا ہے، فرض کیا ہے، تو تم پر لازم ہے وہ ان کو کیا کرو، ادا کرو۔ اچھا تو یہ جو ہے جناب عالی اب بین الاقوامی یہ قانون بھی بن چکا ہے، کسی مرد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور کسی عورت کو باندھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اب یہ قانون بن چکا ہے بین الاقوامی۔ اب وہ دور جو تھا نا غلامی کا، اب وہ بین الاقوامی طور پر بھی بین ہے۔ کوئی شخص کسی عورت کو زبردستی اپنی کنیزہ نہیں بنا سکتا، مرد کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام تھا تو پھر اسلام کے دور میں یہ چیز کیوں تھی، باندی اور کنیز والا غلام والا ماحول؟ اس کی وجہ یہ ہے اسلام سے پہلے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسلام کے دور میں بھی یہ رہا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اور اسلام نے اس سلسلے کو بتدریج ختم کیا ہے۔ یہ سلسلہ اس دور میں بھی چلا آ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا حضور کے غلام حضرت اسامہ بن زید، اور ان کے گھر والوں کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا وہ مکہ المکرمہ میں ہے
تو ان کے چچا ان کے والد سارے آ گئے، تو کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے زید۔ اچھا وہاں سے جب آئے تو خوب مال بھی لے کر آئے، کیوں اس زمانے میں اگر کوئی بندہ کوئی غلام بن گیا ہے زبردستی اس کو پھر پیسہ دے کے چھڑوایا جاتا، تو حضور کے پاس آ گئے تو کہا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے، تو ہم پیسہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمارے بچے کو چھوڑ دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیسے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے نا، تو اس کو لے جاؤ۔ اور فرمایا ہاں اگر یہ خود سے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، بصورت دیگر زبردستی اس کو لے کر تم جا نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا زید یہ تمہارے والد ہیں؟ جی حضور۔ یہ تمہارے چچا ہیں؟ جی حضور۔ فرمایا جاؤ، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جناب زید ان کے ساتھ تھوڑا سا دور گئے اور کہا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ میرے چچا ہیں، مگر جو پیار جو محبت مجھے رسول اللہ نے دی ہے، میں کبھی بھی حضور کا در چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے باپ ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، آپ کی والدہ آپ کے لیے جو انتظار کر رہی ہے۔ تو جناب زید کیا فرماتے، کچھ بھی ہو جائے میں حضور کے در کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ پھر یہ جو محبت نا جناب زید کی حضور سے، پھر اس لیے اہل مکہ میں مشہور ہو گیا کہ جناب زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، اس قدر محبت۔ تو زمانہ اسلام میں اور اسلام سے قبل یہ غلامی کا سلسلہ تھا، اور پھر اسلام نے بتدریج اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا، اور یہ آج قانون بھی بن چکے ہیں بین الاقوامی کے غلام مرد اور عورت کو کنیز وغیرہ بنانا۔ اسلام اب بین الاقوامی طور پر بھی یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا مہر کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو اور ان کو تم مہر دو۔ اب مہر کی رقم اس وقت جو ہے کم و بیش جو شرعی اعتبار سے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اور میرے خیال میں شاید اس وقت فی تولہ چاندی جو ہے وہ 3400 یا 3500 روپے کے کم و بیش لگ بھگ گھوم رہی ہے۔ تو آپ 2 تولہ چاندی اور 7.5 ماشے چاندی کے جو رقم بنتی ہے یہ شرعی حق مہر ہے، اس سے آپ 1 روپیہ بھی کم نہیں کر سکتے، اوپر آپ جتنا دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو اس کا جو ہے وہ مکلف کیا ہے۔ اب یہ بنتا تھا اس زمانے میں 10 درہم، تو 10 درہم کی چاندی کو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو وہ 2 تولہ 7.5 ماشا جو چاندی وہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر تم میں جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو ان مسلمان مردوں کو چاہیے وہ کنیزوں سے نکاح کریں۔ اس زمانے کے اندر کنیزیں ہوا کرتی تھی، کچھ کنیزیں کلمہ پڑھ لیتی تھی اور کچھ کنیزیں کلمہ نہیں پڑھتی، تو مسلمانوں سے کہا اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو کسی کنیز سے نکاح کر لو جو تمہاری ملک میں، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، تم ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ اچھا اب یہاں پر یہ بھی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تم ان سے نکاح کرو گے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ تمہاری نہیں ہوگی، وہ مالک کی ہوگی۔ یہ زمانہ اسلام کے دیکھیں، اگر کسی شخص نے کسی آدمی میں کہا یہ کنیز تمہاری ہے نا، اگر تم اجازت دیتے تو میں اس سے نکاح کر لوں، وہ کہے گا ٹھیک ہے کر لو۔ اب وہ نکاح کرے گا، جو اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد اس مالک کی کہلائے گی، اس کی نہیں کہلائے گی کہ جو اس کا باپ ہے۔ کیوں؟ یہ کنیز کس کی ہے؟ وہ مالک کی ہے، اس کی جو اولاد وہ مالک کی کہلائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا گیا کہ تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اچھے طریقے سے انہیں ان کا حق مہر دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ کہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشیانے بنانے والی۔ اسلام کے اندر نکاح کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ماحول چل پڑا جناب، وہ فرینڈ شپ چل رہی ہے تو دوستی چل رہی ہے، اتنے سالوں سے جناب وہ بس ایک دوسرے کو جانچا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو اکثر یہ جناب ابھی ہم نے دوستی چل رہی ہے ہماری، کئی نوجوان ایسی خبریں بھی آتی ہیں جناب وہ تو میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا ہوں، تو اب ہم ایک دوسرے کو جانچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہیں۔ خدا کے بندے، اسلام اس کی گنجائش ہی نہیں ہے پرکھنے کی کہ ایک تم جو ہے وہ غیر بیابانوں میں چلے جاؤ اور معاذ اللہ تم زنا کر بیٹھو، یہ کو ہم ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہیں نہیں۔ اس لیے کہا گیا پوشیدہ آشیانے مت بناؤ، آشیانے مت بناؤ، نکاح کا پیغام دو، نکاح کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہارا ان سے نکاح ہو جائے، کس سے؟ اس عورت سے، اس باندی سے، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر اس باندی کو آدھی سزا دی جائے جو آزاد عورت کو دی جاتی ہے۔ تو آزاد عورت کی سزا کتنی ہے؟ اگر آزاد عورت کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کرے، اس کی سزا یہ کہ اس کو سنگسار مار کر مار دیا جائے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پھر 100 کوڑے مارے جائیں آزاد عورت کو۔ اب اگر کوئی باندی زنا کر لیتی ہے
تو اس کو پھر 100 نہیں بلکہ 50 کوڑے اس کو آدھی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی کہا گیا اللہ نہ کرے اگر عورت کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو مرد کو چاہیے صبر کا مظاہرہ کرے۔ قرآن میں کہا گیا اگر تم نے اس پر بدکاری کے لیے گواہ بھی تمہارے پاس موجود ہیں تو اللہ نے تمہیں فوراً آپشن طلاق کا نہیں دیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کو اگر گھروں میں بند رکھو، قید کرو، ان کے بستروں کو اپنے بستروں سے الگ کرو اور انہیں مار بھی سکتے ہو، اس امید پر کہ وہ باز آ جائیں۔ جب باز آ جائیں پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر تم انہیں لام تان ملام جو ہے وہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دے، ویہدیکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، اللہ فرماتا ہے یہی طریقہ ہم نے تم سے پہلی امتوں میں بھی رکھا تھا، ویتوب علیکم، اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کہ جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ قریب ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس سے مراد یہود، نصارہ، مجوسی مذہب کے اندر آج بھی ایک شخص بیک وقت 3-4 بہنوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ 3-4 بہنوں سے کن کی، یعنی جو خاتون اس کے نکاح میں ہے اس کی 3-4 بہنوں سے بیک وقت نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اور یہودی مذہب میں، نصارہ میں، مجوسیوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے وہ کہتے ہیں خالہ سے بھی جائز ہے، جس طرح پھپھو کی بیٹی سے نکاح جائز ہے وہ کہتے ہیں پھپھو سے بھی نکاح جائز ہے۔ اللہ فرماتے خبردار اگر تم نے ان کی پیروی کی تو ممکن ہے وہ تمہیں گمراہ بھی کر دیں گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ ارادہ فرماتا ہے وہ تم پر تخفیف فرمائے، وخلق الانسان ضعیفا، اللہ فرماتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھاؤ۔ ناحق مال کھانے کی کئی صورتیں ہیں، کسی پر جھوٹا مقدمہ کرنا اور جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ لینا اور کسی کی امانت میں خیانت کرنا، کئی اس کی صورتیں ہیں کسی کا مال ناحق کھانے کی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کسی کا ناحق مال نہیں کھاؤ، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، ہاں اگر تمہاری آپس میں تجارت ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے رضامند ہو تو ٹھیک ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل بھی نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ خود کو قتل کرنے کی کئی صورتیں ہیں، یا تو بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص مثال بھوک ہڑتال ہے، بھوک ہڑتال میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یہ بھی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے زمرے میں آتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ خودکشی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر وہ صدقہ کرے مقبول نہیں ہوگا، اگر وہ خرچ کرے اللہ اس میں برکت نہیں دے گا، اگر مرنے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر چلا جائے تو جہنم کا سامان بنا کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا بلکہ نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ بھئی ایک بندہ حرام مال اگر خرچ کرتا ہے اس امید سے کہ مال میں بڑھوتری ہوگی تو نہیں ہوگی، تو برائی سے برائی کو نہیں مٹایا جاتا۔ بھئی مثال کو ایک پانی ہے ہی ناپاک، تو کیا ناپاک پانی سے پاکی حاصل ہوگی؟ نہیں۔ ایک بندے کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہے اور پانی بھی ناپاک ہے تو ناپاک کو دور تو نہیں کرے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرو، اچھائی سے برائی کو دور کرو۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دیے کہ جو جسم حرام کی غذا میں پلا ہو، اس پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا۔ اور اگلی روایت میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، جناب سعد، بڑی سعادتوں والے سعد حضور کی بارگاہ میں حاضر، حضور آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی دعا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب؟ میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے۔ حضور آپ دعا کریں میرے لیے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ قبول کر لے، ایسی دعا آپ میرے لیے کریں۔ تو حضور نے فرمایا بالکل،
اے سعد ایک کام تم کرو، ایک کام تم کرو، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اپنی غذا پاک کر لو، پھر جو بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا لقمہ حرام کا ہو اور اپنے پیٹ میں ڈالے تو 40 دن تک اللہ اس کے اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت حضور نے فرمایا ایک شخص مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص مسافر ہے، پرا گندا ہے، لباس پرا گندا ہے، گرد آلود، بالوں میں غبار ہے، گرد آلود ہے، اب وہ کہتا ہے یا رب یا رب کہہ کے دعا مانگتا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ورنہ حدیث کا مفہوم ہے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر وہ تو مظلوم بیچارہ مسافر ہے بیابانوں میں، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، حرام کی غذا کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا۔ اور جناب ابو سعید خدری سے مروی ہے، یہ تو تھا ان لوگوں کا کہ جو لمبے لمبے سفر بھی کریں اور پھر بھی دعا کریں، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اور ہاں، جو امانت دار دیانت دار تاجر ہو، اس کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ اسے صدیقین اور انبیاء کی صف میں اٹھائے گا۔ نیک تاجر اللہ اسے انبیاء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اور اگلی روایت میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن فاسق تاجر، جھوٹ کا سامان بیچنے والا، جھوٹ موٹ کا سامان، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی ہیں۔ آج مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہمارے دوست ہیں پڑھاتے ہیں، تو ان سے گفتگو ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے، کہہ رہے علامہ صاحب یقین کریں آج تو ریڑی والا بھی فراڈ کر رہا ہے، آج تو ریڑی والا بھی فراڈ کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے میں نے خود دیکھا ہے، یعنی جو حکمران ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں نا، تو کہا جو ریڑی والا ہے وہ بھی فراڈ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن فاسق تاجر اللہ تبارک و تعالی انہیں فاسقین میں اٹھائے گا، کنہیں؟ کہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب اس کی روح قبض ہونے لگی نا تو فرشتے نے اسے کہا کہ تیری کوئی نیکی ہے، اگر ہو تو یاد کر لے۔ تو اس نے کہا میری تو کوئی نیکی ہے نہیں۔ کہا پھر بھی یاد کر، دماغ پہ زور دیا اس نے، تو کہا ہاں میری ایک نیکی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اور جب میں ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا نا، جناب میرے پیسے کب دو گے؟ اگر وہ امیر ہوتا نا تو اس کو میں مہلت دیتا، یا چل ٹھیک ہے آج نہیں کل دے دینا، اور اگر وہ غریب ہوتا تو اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ امیر کو مہلت دیتا، جناب کل دے دینا، پرسوں دے دینا، اور غریب کو میں معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے فرشتوں، یہ ہمارا بندہ ہو کے ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، آج ہم بھی اس سے درگزر کر دیتے ہیں، اسے درگزر کر دو، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو۔ اور ایک اسی حدیث کا ایک اگلی حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر بندوں پر درگزر کا معاملہ کرتا ہے، ہم تو رحمان ہیں، ہم تو درگزر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم نے اپنے بندے سے درگزر فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اور پھر دوسرا مسلمانوں کو ہلاک کرنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں نا ایران کے اندر جو رات گئے اسرائیل نے جو حملے کیے اور پھر ایران نے پلٹ کر بھی جو ہے وہ کارروائی کی، تو کئی لوگ اس پر جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں کہ چلے جی ایران کا حملہ ہمارے سینوں میں اس نے ٹھنڈ ڈالی ہے۔ کہ ایک چیز تو ہمارے اندر کامن ہے نا، جو مناسبت ہے، جو مشترک ہے، وہ یہ کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں اور ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ تو اگر ان پر بھی حملہ ہوا ہے تو کہا مسلمان ہونے کی بنسبت سے اس کا ہم کو بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی اس کا درد ہوا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کلمہ گو پر حملے کیے ہیں۔ تو جب انہوں نے پلٹ کر وار کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کی نسبت سے ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اس نے اسرائیل پر جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ تو حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے کہ ایک شخص کی اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو اس کا پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔
تو مومن مومن کے لیے ایسا، حضور فرمایا المؤمن المؤمن کل بنیان، حضور نے یوں سمجھایا، فرمایا کہ جس طرح مومن مومن کے لیے یوں ہے کہ جس طرح ایک بنیاد دوسری بنیاد میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، فرمایا کہ جس طرح ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، مومن مومن کو اسی طرح کیا کرے، مضبوط کرے۔ تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر مومن مومن کو مضبوط کرے، مسلمان مسلمان کو مضبوط کرے، تو پھر وقت دور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پھر سے کھویا ہوا جو وقار عطا فرمائے گا۔ اور یہاں کیا کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے خودکشی کرنا حرام ہے، پر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے مگر اس کی نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ مگر یہاں پر علماء کرام نے یہ بیان کیا اگر کسی نے خودکشی کی ہے اس کی نماز جنازہ وقت کا مفتی اعظم بڑا عالم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھائے، تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یار جو خودکشی کرتا ہے اس کا بڑا عالم مفتی اعظم بھی جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ہاں اس کا جنازہ پڑھانا جائز ہے، مسجد کا امام کوئی بھی علاقے کا بالکل جنازہ پڑھا سکتا ہے، مگر خودکشی کرنا حرام ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے جس طرح خودکشی کی نا جہنم میں اپنے آپ کو اسی عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی جہنم میں وہ زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، مسلمانوں کی جماعت میں تھا، صحابہ کے ساتھ ہو کر کافروں سے لڑ رہا تھا۔ تو حضور سے کہا حضور دیکھیں کیا کارنامے کر رہا ہے، کیسا جہاں باز لڑ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ حضور یہ تو آپ کے غلاموں میں شامل ہو کے آپ کے دشمنوں سے، حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو زخم ہوا تو وہ زخم کا درد محسوس نہیں کر سکا، اس نے جناب علی کیا کیا، نیزے کو زمین پر گھونپا اور اپنے آپ کو نیزے کے اوپر یوں بچھا دیا، یعنی وہ نیزہ اس نے اپنے پیٹ میں مار کے کیا کر دی، خودکشی کر دی۔ تو حضور جانتے تھے کہ ان قریب یہ خودکشی کر لے گا، اور خودکشی کرنے والا کہاں جائے گا، جہنم میں۔ تو جو جس طرح اپنے آپ کو مارے گا جہنم میں اسی طرح اپنے آپ کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، فرمایا کہ جو زیادتی کرے وہ ظلم کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ فرماتا ہے یہ ہم پر آسان ہے، یہ ہم پر کیا ہے، آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عذاب دے یہ اللہ پر آسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنا، حشر کا دن برپا کرنا یہ ہم پر کیا ہے، آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انما جب اللہ تبارک و تعالی اذا اراد شیئا ان یقول کن، وہ فرماتے ہو جا فیکن، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جناب علی ایک سمندر ہے، سمندر ایسا سمندر ہے، آپ جتنے بھی غوطے لگائیں نا، آپ جب اوپر نکل کر آئیں گے نا کنارے کی طرف خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، آپ جب بھی آئیں گے اپنے ہاتھوں میں موتی، یاقوت، مرجان، نہ جانے کیا کیا اٹھا کے لائیں گے۔ اور یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر خزانہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی نے قرآن کی پہلی تفسیر لکھی آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال ہو گئے، آج بھی لوگ قرآن کی تفسیر لکھے پہ لکھے جا رہے ہیں، اور ہر بندے نے اس سے الگ الگ موتی چنا ہے۔ تو قرآن وہ خزانہ ہے، وہ دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، غوطہ زن ہو جاؤ گے۔ اور حدیث حضور کی کتنی پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اس حدیث کا لطف ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے، وہ کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہوگا، علم سے کبھی، کہ جس طرح کسی کو دولت کی ہرس لگ جائے وہ کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا نا، فرمایا کہ جس میرے بندے مومن کو علم سے محبت ہو جائے وہ کبھی بھی علم کی دولت سے سیر نہیں ہوگا، وہ کہے گا مزید 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 مزید۔ تو فرمایا کہ جس مومن کو علم کی طلب ہو گئی وہ مومن کبھی علم سے سیر، اس کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں علم سے، بس مزید مزید۔ دیکھو نا صحابہ کرام 1 مہینے کا سفر مدینے سے کر کے یمن، 1 مہینے کا سفر کر کے ملک شام جاتے تھے، فقط اس لیے کہ فلاں صحابی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کاش وہ ہمیں حدیث مل جائے، کاش وہ ہمیں حدیث مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، اور اللہ اکبر، جناب عثمان غنی کی ذات کیا خوبصورت ذات ہے، آپ کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، اور آپ کی حیا کے قصے جو ہے وہ جناب علی ملائے اعلیٰ کے قدس فرشتے بھی گاتے ہیں۔ اور حضور کی اس حدیث کو آپ سمجھیں کہ وہ کتنی حیا والے تھے۔ دیکھیں نا، آج ہر بیٹی والا باپ جو ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں دوں کہ جو لڑکا با حیا ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو۔ اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ میری بیٹی وہاں پر سکھی رہے، دولت نہ بھی ہونا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے بچہ بڑا نیک ہونا چاہیے، با حیا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کائنات میں عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی حیا والا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 40 بیٹیاں دیتا، میں یکے بعد دیگرے، یعنی اگر میری ایک بیٹی کا انتقال ہوتا میں دوسری دیتا، دوسری کا انتقال ہوتا تیسری دیتا، تیسری کا انتقال ہوتا چوتھی دیتا، پانچویں دیتا۔ فرمایا اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا نا تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ کتنی حیا والے تھے، کتنی حیا والے ہیں، اور جن سے فرشتے بھی حیا کریں، اتنی حیا والے جناب عثمان غنی۔ میں نے جمعے میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں جب ہوتا اور میرے گھر کو اندر سے تالا لگا ہوا ہوتا اور میں گھر میں غسل خانے میں غسل کرتا تو آپ تہبند پہنتے، اور تہبند پہننے کے بعد پھر غسل خانے میں اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے اور اپنے آپ کو یوں چمٹا کر بیٹھتے، اور مارے حیا کے اپنا سر اوپر بھی نہیں کرتے تھے۔ بند گھر میں، بند غسل خانے میں تہبند پہن کر، جسم سکیڑ کر اپنے اوپر پانی ڈالنے والے کو عثمان غنی کہتے ہیں، اتنی حیا والے۔ تو کیا فرمایا جناب عثمان غنی، جب سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیے کر میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ دن آج کا دن ہے، کبھی عثمان نے اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا، اتنی شرم و حیا والے۔ پر حضور کیوں نہ فرمائیں، اگر اللہ مجھ محمد کو 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ عثمان کے نکاح میں جناب عثمان غنی 5ویں آدمی اسلام قبول کرنے والے، 5۔ جناب صدیق نے دعوت دی جناب عثمان غنی کو، اور آپ نے صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کر لیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھا نا، جب آپ نے اسلام قبول کیا اس نے آپ پر مشقتوں کے، اذیتوں کے پہاڑ توڑے۔ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ آپ کا چچا جو ہے وہ چٹائی کو آپ کے اوپر لپیٹ دیتا اور پھر چٹائی کو دھواں دیتا۔ اب آپ کو معلوم ہے چٹائی لپیٹ دے پھر چٹائی کو آگ لگا دی جائے تو اس کا دھواں ناک کے اندر آتا، کتنی مشقت ہوتی ہے۔ جناب عثمان غنی پر اس قدر مشقتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اس قدر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہاں تک کہا گیا اے غنی، اے عثمان، یہ تو سارا خزانہ تیرے باپ کا تھا نا، جب تُو نے کلمہ پڑھا سب کچھ تیرا نہیں ہے، چل واپس کر۔ آپ سے سب کچھ لے لیا گیا، مگر آپ نے پھر بھی حضور کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ نے کتنا دیا، اللہ اکبر۔ یہ میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، جناب عثمان غنی نے 200 اونٹ بما ساز و سامان اور پلان کے، اور کئی دینار اور درہم گھوڑے دیے۔ آج ہمارے علماء نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے آج کی موجودہ کرنسی کے حوالے سے۔ لوگ کہتے ہیں اس وقت جو جناب عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کو پیش کیا تھا، آج کے حساب سے اگر اس کو جمع کیا جائے تو کم و بیش 3 ساڑھے 3 ارب روپے بنتا ہے، 3 ساڑھے 3 ارب روپے بنتا ہے کہ جناب عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کے دامن میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب عثمان غنی نے حضور سے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے، 3 مرتبہ، اور حضور کا کلام وحی خدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کون خرید کے دے گا؟ جنتی، عثمان نے خرید کے دی۔ یہ بئر روما کون خرید کے دے گا؟ جنتی، عثمان غنی نے خرید کے دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا عثمان جنتی، 3 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے۔ مگر دیکھیں وہ عثمان، وقت پھر ایسا آیا جناب عثمان غنی کے کئی لوگ دشمن ہو گئے، بلوائی، انہوں نے جناب عثمان غنی کو گھر کے اندر محصور کر دیا۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ جناب عثمان غنی کو گھر میں محصور کر دیا گیا، اور جناب عثمان غنی کئی دن تک گھر میں رہے، اور پھر بلوائیوں نے، یہ معاملہ بڑا تھوڑا سا پیچیدہ ہے
کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شخص تھا، آپ کا خلیفہ کہہ لیں یا آپ کا جو ہے وہ معاملات دیکھنے والا مروان، اس نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس نے جو ہے وہ خط لکھ کے مروانے کی دھمکی دی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر جو ہے جب یہ بات آیا ہوگی تو پھر کچھ لوگوں نے بڑا شوشہ اڑایا، وہ جناب عثمان غنی کو کہا کہ جناب اس پر مہر تو آپ کی لگی، فرمایا ہاں، فرمایا اگر مہر آپ کی لگی ہے تو پھر آپ ہی ان کو مروانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، مگر مہر لگائی تھی جناب عثمان غنی کے اس مروان نے۔ تو یہ جو معاملہ سارا اٹھ گیا نا، پھر بلوائی کھڑے ہو گئے، جناب عثمان غنی کے مخالف آپ کو محصور کر دیا گیا، گھر میں قید کر دیا گیا، آپ پر پانی بند، مسجد نبوی میں جانا بند۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جناب عثمان غنی نے گھر کی دیوار سے اپنا سر انور بلند کیا، فرمایا لوگوں میں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس نے مسلمانوں کو پانی کا کنواں خرید کر دیا ہے، اور آج اس کنویں کا پانی مجھ پر بند ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت بھی کمال ہے، پر یاد رکھنا حسین ابن علی سے پہلی شہادت عثمان غنی کی ہے۔ اس کنویں کا پانی عثمان غنی پر بند کہ جنہوں نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، جناب عثمان غنی کے لیے مسجد نبوی میں جانا بند کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر مسجد نبوی کو توسیع دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرہ۔ یہ حالات جب ہو گئے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ گھر میں محصور ہیں، اور لوگوں نے یہاں تک کہا اے عثمان ہم آپ کو ایک شرط پر چھوڑیں گے، مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، جناب امیر معاویہ کا وہاں جو ہے وہ آپ گورنر تھے، وہاں چلے جاؤ، مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر جناب عثمان غنی نے مدینہ نہیں چھوڑا، کہا کہ نہیں مجھے حضور تو پہلے کہہ گئے تھے اے عثمان ایک وقت آئے گا تم پر یہ اذیتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، پر تم نے صبر کرنا ہے۔ عثمان غنی کو شہید حضور نے پہلے کہہ دیا تھا، احد کے میدان پہ سرکار ایک دفعہ چڑھے، ساتھ میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، تو احد پہاڑ نہ ہلنے لگ گیا، حضور کی محبت میں جھومنے لگ گیا، سرکار آئے ہیں تو احد پہاڑ خوشی سے نہال ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے اتنا؟ تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں، ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں، حضور نبی، صدیق اکبر صدیق، دو شہید عمر اور عثمان۔ حضور نے پہلے کہہ دیا عثمان نے شہید ہونا ہے۔ آخری رات تھی، جناب عثمان غنی روزے سے تھے، آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا عثمان آپ نے روزہ ہمارے ساتھ کھولنا ہے، آپ نے روزہ ہمارے ساتھ کھولنا ہے۔ جناب عثمان غنی سارا دن روزے سے تھے، آپ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اس آیت کو آپ نے پڑھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ آپ کو کافی ہے۔ آپ نے جیسے یہاں پر تلاوت کی تو دشمن نے آ کے آپ کی گردن پر وار کیا اور خون آپ کی گردن کا قرآن کے حروفوں پر گرا اور آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ یاد رکھنا قرآن کو جمع کرنے والے بھی جناب عثمان غنی کی ذات ہے۔ حضور کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا جیسے آج ہے نا، نہیں تھا ایسے، جس صحابی کے پاس جو تھا سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر نے سلسلہ شروع کیا اور مکمل اس کو تکمیل جناب عمر کے دور میں شروع ہوا تھا، مکمل قرآن کو جمع کر کے ایک صحیفہ بنایا گیا اور پھر اس کی کاپیاں تمام گورنروں کے پاس بھجوائی گئی، فرمایا کہ سب اس کی تلاوت کریں گے۔ یہ جناب عثمان غنی نے کام کیا۔ قرآن کو جمع کرنے والے، امت کو جمع کرنے والے آج قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی گردن پر وار مار کے آپ کو شہید کر دے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن قرآن کے وہ حرف بھی گواہی دیں گے کہ جن پر عثمان غنی کا خون گرا تھا، وہ بھی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیں حضور کے غلاموں نے کتنی مشقتیں سہی ہیں، سب کچھ دینے والوں پر آج خود پانی بند ہو گیا ہے، آج خود مسجد نبی میں جانا بند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جناب عثمان غنی کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا۔ حضور نے فرمایا عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا، جنت میں تو میرا رفیق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس نے جناب ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہو،
جس نے جناب ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہو وہ عثمان غنی کو دیکھ لے، وہ عثمان غنی کو دیکھ لے۔ جس نے جناب ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہو وہ عثمان غنی کو دیکھ لے۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے پیارے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنی شرم و حیا والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی پہ کپڑا رکھا، فرمایا عثمان اب آؤ، بولو کیا کام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے حضور کیوں اٹھ کے بیٹھے؟ ابو بکر بھی تو آئے تھے، عمر۔ فرمایا کہ وہ عائشہ یہ بڑی حیا والا میرا غلام ہے، اگر میں اس حال میں لیٹا رہتا تو کھڑا کھڑا واپس چلا جاتا، مجھ سے کلام نہیں کرتا۔ اتنی حیا والا ہے کہ حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، عثمان یہ دیکھنا بھی نہیں گوارا کرتے، وہ حیا کے مارے چلے جاتے، اتنی حیا والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آپ کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جناب طارق قادری صاحب اللہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، علماء سے بڑی محبت کرنے والے۔ ہاں، قبلہ مفید صاحب ان کے ساتھی تھے، اور جب بھی یہاں آنا ہوتا تھا تو کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں امیر سنت کے بڑے دیوانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، اور پروردگار ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ نسبتیں یہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں، نسبتیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ میں لاسٹ ٹائم ان کے یہاں آیا تھا جب وہ حیات تھے، تو یہ عزیز میاں کچھ کہہ رہے تھے تو کہتے تم چپ ہو جاؤ، تم چپ ہو جاؤ، امام صاحب جو کہہ رہے ہیں بس وہی سنو، اسی پر عمل کرو، تم چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہیں بولو، تم کچھ نہیں بولو۔ ہمیں امیر سنت نے کہا ہے کہ علماء جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، انہی پر عمل کرو۔ تو علماء سے محبت، اور پھر دوسری بات میں کہتا ہوں کہ نسبت جو ہے نا کوئی ایسی چیز رہتی ہے جو بندے کو یاد رہ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ نمازی تھے، وہ پہاڑی پہ رہتے تھے، میں ان کو نہیں بھولتا کبھی بھی۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے بچے آئے تھے تو کہا کہ ابا حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کون سے تمہارے باپ ہیں؟ کہا کہ وہ امام صاحب وہ میں نے کہا نہیں میں پہچانا نہیں ہوں یار، شکل سے جانتا ہوں، نام سے جانتے نہیں، کوئی نشانی بتاؤ۔ تو اس نے نشانی بتائی تھی، امام صاحب میرے والد صاحب وہ ہیں جو ہر جمعے کو آتے تھے اور سائڈ پہ کھڑے رہتے تھے، تب تک نہیں جاتے تھے جب تک آپ سے گلے نہیں ملتے تھے۔ آپ ہاتھ ملاتے کہتے نہیں ہاتھ نہیں گلے ملوں گا۔ میں نے کہا اچھا اچھا اچھا، وہ جو گلے مل کے جاتے تھے؟ کہا ہاں ہاں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ جو دماغ میں رہ جاتی ہیں، وہ بندہ نہ بھی قریب ہے پر وہ اس کا ایک کوئی ایسا جملہ، اس کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی عادت وہ پھر دماغ میں نقش رہتی۔ تو آج تک وہ بابا مجھے نہیں بھولا کہ جمعے کے دن گلے ملنے والا، تو میں نے ان کو یوں پہچان لیا، میں نے ان کو یوں پہچان لیا۔ تو یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں خیر خواہی والی، یہ کبھی بھی، نیکی تو کبھی پرانی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیکی کبھی پرانی۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو بنی اسرائیل کے شخص تھے نا، جنہوں نے پورا واقعہ نا گائیں والا، کہ وہ جو گائیں جناب علی، وہ بنی اسرائیل نے گائیں خریدی تھی، جس نے اپنے چچا کو قتل کیا بھتیجوں نے، اور کہا کہ خود ہی چچا کو قتل کرنے کے بعد اس کی وراثت کا حقدار بننے کے بعد شور شروع کیا، خود ہی مدعی، خود ہی جو ہے وہ جناب شور کرنے والا۔ جناب موسیٰ نے کہا ایسا کرو، ایک گائیں ذبح کرو، اور وہ گائیں کی ران کا گوشت اپنے چچا کو مارے، وہ زندہ ہوگا، قاتل کا نام بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ تو اس نے پھر ہیلا بانا، وہ گائیں کہاں سے لوں، کیسی ہو، پورا سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ ہے۔ تو وہ چلتے چلتے وہ گائیں جا کے ان لوگوں نے 2 یتیم بچوں سے خریدی، جیسے جیسے کہا گیا ایسا رنگ ہو، ایسا ہو، وغیرہ وغیرہ، نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو۔ تو وہ ان 2 بچوں نے جب گائیں بیچی نا، پتہ ہے کیا قیمت بیچی؟ انہوں نے کہا کہ گائیں کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرا جاتا ہے نا، اتنا سونا بھر کر لاؤ گے پھر ہی ہم گائیں دیں گے۔ تو گائیں کی کھال کے برابر سونا بھر کے ان لوگوں نے لیا، اور پھر انہوں نے اپنی گائیں کو کیا کیا؟ فروخت کیا۔ یہاں پر مفسر کرام فرماتے ہیں وہ جو 2 یتیم بچے تھے نا، یہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا خزانہ کیسے دے دیا؟ فرمایا کہ 14 نسل میں، یعنی ان کی پشت در پشت، پشت در پشت، ان کی 14ویں نسل میں ان کا دادا نیک آدمی تھا، اللہ نے اس کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جناب، ہمارے جملہ بڑا مشہور بھی، تیری 14 نسلیں، تیرے 14 طبق میں روشن کر دو، یہ جملہ ہمارے یہاں بڑا عرف عام ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد میں کوئی نیک آدمی تھا، آپ کا باپ، آپ کا دادا، پر دادا، تو اس کا جو فیض ہوتا ہے نا، اس کی برکتیں کم و بیش 14 نسلوں تک ضرور ملتا ہے۔ تو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے عزیز بھائی اور ان کے جملہ بھائیوں کو، ان کے بہنوں کو، سب کو والد کی جدائی پر صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور اپنے والد کے لیے جو وہ ڈھیر سارا صدقہ جاریہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد ایک جگہ سے فتویٰ لے آیا، اس نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ وہ شخص اس بات کی دلیل یہ دے رہا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نہیں دیکھتے کہ کون وہابی ہے، دیوبندی ہے، کون شیعہ ہے۔
ٹھیک ہے جی، اور پھر ان سے علاج کیوں کرواتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علاج کا معاملہ، اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ لین دین نہیں کیا، آپ علیہ السلام آخری وقت تک سرکار کی زرہ، لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس پڑی تھی، سرکار نے اسے اناج ادھار پہ لیا تھا، تو یہ جو لین دین کا معاملہ ہے نا، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ باقی یہ جو فتویٰ ہے نا، یہ دیوبندیوں کے ہاں بھی یہی ہے، کیونکہ فقہ ہماری دیوبندیوں کی ایک ہی ہے، وہ بھی امام اعظم کے فالوور ہیں اور ہم بھی ہیں، بس چند ایک چیزوں میں، جیسے وہ حی علی الصلاۃ کے حوالے سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تکبیر میں اور ہم کھڑے نہیں ہوتے، اور انگوٹھے چومنے والا، ان دو چیزوں میں فقہ کے اندر اختلاف ہے۔ بھائی امام شامی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے، یہ تو فقہ کی کتابوں میں ہے، پر وہاں سے دیوبندی آگے نکل جاتے ہیں، وہ یہاں پر جو آتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو تکبیر کے ٹائم کھڑا ہونا، یہ تو فقہ کی کتابوں کے اندر ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، تو فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، پر دیوبندی یہاں سے تھوڑا سا کلٹی مار جاتے ہیں، ورنہ طلاق کی مسائل، جملہ مسائل کے اندر ہمارے مسئلے کے بریلوی ہے تو یہ مسئلے کے دیوبندی تو سب کا اتفاق ہے۔ باقی یہ جو طلاق والا معاملہ ہے، اس میں بھی سب کے اتفاق ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ باقی جہاں تک یہ مسئلہ رہا، یہ غالباً شاید کوئی شخص کسی وہابی کے پاس گیا ہوگا، اہل حدیث کے پاس، غیر مقلدین کے پاس، کیونکہ غیر مقلدین وہابی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی طلاق دے دے تو وہ ایک ہی طلاق کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجلسیں چینج کر کر کے اگر بندہ کوئی طلاق دے گا تو طلاق شمار ہوگی، بصورت دیگر ایک مجلس میں بندہ ایک دفعہ کیا 1000 مرتبہ 200 مرتبہ بھی طلاق دے دے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، ایک سے زائد طلاق شمار نہیں ہوتی۔ جبکہ ہم احناف یہ کہتے ہیں، بلکہ احناف کیا حدیث پاک کے اندر ہے، اگر کوئی شخص کسی ایک مجلس میں بیوی کو ایک طلاق یا 2-3 طلاقیں بھی دے دے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ وہاں پر یہ اعتراض یہ کرتے، جناب اگر آپ نے کہا کہ 6 طلاقیں دے دی تو 6 طلاقوں کا تو کام ہے نہیں، یہاں تو 3 طلاقوں کا، پھر 3 طلاقیں آپ کیا کرو گے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے، جناب جب ہم نے کسی نے 3 طلاقیں دی تو 3 تو واقع ہوتی وہ ہو گئی طلاق یافتہ، باقی 3 طلاقیں لغو ہیں، باقی 3 طلاقیں کیا لغو ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ایک شخص قربانی کر رہا ہے، اس نے جناب 4 حصے لیے، تو ہم نے کبھی ایک بندے جب قربانی کی اس کا ایک حصہ کرتے اس کا فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا ہے، یہ قربانی واجب ہے، ایک واجب ادا ہو گیا، باقی اس کی نفلی قربانی ہے۔ طلاق کے اندر کوئی شخص 3 سے زائد طلاق دے تو 3 طلاقوں کا محل تو ہے، بقیہ جو بچیں گی وہ لغو ہوں گی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بھئی 3 کہتی عورت کیا ہوگی؟ نکاح سے باہر ہوگی، باقی جو اوپر دیے جا رہے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص 100 طلاقیں دے، 200 طلاقیں دے، 3 پڑھتے ہی عورت نکاح سے باہر ہو گئی، باقی وہ طلاقیں لغو ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو وہابی غیر مقلدین حضرات ہیں، ان کے ہاں یہ کہ ایک طلاق جناب ایک مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں ان کے طلاق نہیں ہوتی، اور فقہ حنفی کے اندر یہ طلاق ہو جاتی ہے، اور بلکہ فقہ حنفی کیا فقہ شافعی کے اندر بھی یہی ہے، مالکی حنابلہ کے اندر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر مقلدین یہاں پر یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور غیر مقلدین کیا کرتے ہیں؟ جو ان کا دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بھی حدیث پاک ہے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک عرب کے شیخ سے نا کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ پوچھا، جناب آپ یہ بتائیں کنویں کے اندر اگر چوہا گر جائے تو کیا حکم ہے؟ تو وہ شیخ ظاہر ہے حدیث میں اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، اس نے دائیں بائیں خوب اگرم بگرم جو بھی کرتا رہا، اس سے کوئی جواب بن ہی نہیں پایا۔ آخر میں اس نے کیا کیا؟ ہمارے فقہا کی کتابوں کو کوٹ کیا، اس نے کہا ہاں اگر چوہا جو ہے وہ کنویں میں گر جاتا ہے تو احتیاطاً آپ کنویں سے 20 ڈول پانی نکال لیں۔ اب یہ اس کنویں کا حکم ہے جس کے اندر پانی جاری پانی ہوتا ہے، یعنی جہاں کنویں کو مکمل صاف کرنا ناممکن ہو، جیسے پانی نکالیں گے پھر نکل کے آ جائے گا، پھر نکل کے آ جائے گا، مگر آج ہماری جو ٹینکیاں میکیاں اگر یہ وہاں گر جاتا ہے تو پھر پوری ٹینکی کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ 20 ڈول آپ احتیاطاً نکالیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ جو کہا 20 ڈول یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث کی کتاب میں؟ تو پھر اس نے کہا ہاں شیخ صاحب آپ کیوں جھوٹ بولتے ہو، آپ نے فقہ کی کتاب سے بتایا ہے۔ تو جب آپ فقہ کو مانتے نہیں ہو، فقہ حنفی کو، پھر فقہ حنفی کی کتابوں کے حوالے کیوں دیتے ہو؟ فقہ حنفی کی کتابوں کے پھر حوالے کیوں دیتے ہو؟ آج بھی مدینے میں مکے میں ہماری فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا بڑے مزے کی بات، لطف والی بات، آج ہم نے پڑھایا ہے بچوں کو سبق نا، قدوری سبی ہمارے یہاں فقہ کی کتاب ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور بعض کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اگر آپ وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وضو ہوگا نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یا مستحب ہے۔
بھئی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ پھر حضور کا فرمان بھی ہے کہ جس میں نے حضور کا فرمان بھی ہے کہ جس نے وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ سنت نہیں پڑھی تو وضو ہو جائے گا۔ اب بتاؤ کیا حل ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو حضور کا فرمان ہے نا بسم اللہ نہیں پڑھی وضو نہیں ہوگا، اس سے مراد یہ کہ وضو کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، وضو کامل نہیں ہوگا، وضو اکمل نہیں ہوگا، یعنی وضو کا جو ثواب وہ نہیں ملے گا۔ آپ دن میں 100 مرتبہ وضو کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے آپ کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا، نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جو بھی ہے، پر وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ مگر بعض کہتے ہیں نہیں وضو واجب ہے، ہم سمجھتے نہیں واجب نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، آپ نے پڑھ لیا آپ کو اللہ اس وضو پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ یہ امام اعظم کا ہی کمال ہے نا، امام اعظم کا ہی کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ذوق کے لیے ایک بڑی دلچسپ بات، بعض علماء کرام فرماتے ہیں جب وضو کیا جائے نا تو یہ جو کوہنی ہے نا، کوہنیاں، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ کوہنیوں تک دھویا جائے، کوہنیوں سمیت نہیں دھویا جائے، کوہنیوں سمیت نہیں دھویا جائے۔ اور امام سے فرماتے ہیں امام اعظم جب بھی وضو کیا جائے تو کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیوں سے آگے تک پانی جانا چاہیے۔ بھئی یہ کوہنی شروع ہو رہی ہے نا تو یہاں تک نہیں دھونا بلکہ کوہنیوں کو بھی بیچ میں شامل کرنا ہے۔ اب جو کہتے کہ نہیں کوہنیاں بیچ میں شامل نہیں، اچھا ان کی دلیل پتہ سنو، دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ کہ جناب قرآن میں نا کہ روزہ مکمل کرو رات تک، اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ مکمل کرو۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر روزہ رات میں بھی جانا چاہیے نا، قرآن میں نا کہ روزہ مکمل کرو رات تک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک قرآن میں ہے نا، تو پھر کہتے ہیں جب رات تک روزہ مکمل نہیں کرتے، مغرب ہوتی ہے روزہ کیا کرتے ہیں افطار کر دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے؟ پھر یہ بھی تو یہ انہیں کوہنیوں تک دھو لیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر امام اعظم ابو حنیفہ جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھنا جب کوئی چیز ایک چیز کی جنس سے ہو نا تو وہ تو شامل ہوگی۔ بھائی اصل میں یہ انگلیوں کا اطلاق نا یہ بغل تک ہوتا ہے، ہاتھ کا اطلاق یہ بغل تک ہوتا ہے۔ اگر کہتا ہے ہاتھ ہی صرف ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ پورا اطلاق اس کا بغل تک ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ہاتھ اور یہ بغل یہ سارا ایک ہی جنس ہے نا، تو جب جنس پوری ایک ہے تو پورا ہاتھ ہی دھویا جائے گا۔ وہ جہاں جنس الگ الگ ہو، رات الگ ہے روزہ الگ ہے، رات اور روزہ دونوں ایک جنس کے تو نہیں ہے نا، تو جہاں جنس الگ ہو تو پھر حکم یہ ہوگا کہ وہاں تک دھویا جائے، اور جہاں جنس پوری ایک ہو تو پھر پوری کوہنیاں سمیت دھویا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو وہ فقہ کی چند ایک چیزیں بتا دی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم و حنیفہ کو وہ علم دیا ہے، وہ سمندر دیا ہے، میں قربان جاؤں۔ امام اعظم حنیفہ کے متعلق امام مالک فرماتے اگر امام اعظم فرمائے یہ جو پلر ہے نا پلر یہ سونے کا ہے، امام مالک فرماتے ہیں امام اعظم کے پاس اتنی دلیلیں پیش کریں گے، دلیلوں سے آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے یہ سونے کا ہی ہے، اور آپ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اتنا علم اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا ہے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ کیا